علماء کرام، نعت خوانان شریف دہن، برادران اسلام، حاضر مسامعین، میں اور آپ اس وقت شریعت کی مقصود عبادت جسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے وہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دنیا عالم میں، اقوام عالم میں جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے، اکثر آپ یہ پڑھتے ہوں گے فلاں علاقے کا وزیر مر گیا تو اس کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، فلاں دن اس کی آخری رسمیں ادا کی جائیں گی۔ شریعت محمدیہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ جس نے ہر چیز کو عبادت میں ہی منتقل کر دیا ہے۔ شریعت نے اس موقع کو رسم نہیں رہنے دیا بلکہ عبادت بنایا ہے۔ تو یہ پیش نظر رکھیں کہ ہم رسم نہیں ادا کرنے آئے بلکہ ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ عبادت۔ دوسرا، ابھی ہم نماز جنازہ ادا کریں گے تو پہلی تکبیر پڑھی جائے گی، جس کے بعد نماز جنازہ والی ثنا ہے یا نماز والی ثنا پڑھی جائے گی۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم درود پڑھیں گے نماز جنازہ والا، ورنہ نماز والا درود۔ تیسری تکبیر کے بعد ہم ایک دعا پڑھیں گے، معروف دعا ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو کوئی بھی بخشش کی دعا ربنا اغفر لی ولی والدی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن معروف جو دعا ہے وہ ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ وہ تقریر کا موقع نہیں، صرف آپ لوگوں کی قلبی توجہ صرف کروں گا تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو پہلے ہم کس کی دعا مانگتے ہیں؟ میت کی مانگتے ہیں یا اپنی مانگتے ہیں؟ اپنی مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی حینا، پروردگار پہلے ہم زندوں کو بخش، وَمَيِّتِنَا، پھر ہمارے مردوں کو بخش۔ یہ دعا میں جو ترتیب ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جو خود گناہگار ہوگا اس کی دعا سے دوسرے کیسے جنت میں جائیں گے، اس لیے پہلے اپنی بخشش مانگو۔ دوسرا، اگر ہم دعائے نماز جنازہ پر ہی توجہ کر لیں تو یہ دعائے نماز جنازہ ہی توبہ کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مردے کی بخشش بعد میں مانگنا، پہلے اپنی بخشش مانگو۔ ہم جب نماز جنازہ پڑھ کے لوٹیں گے، اگر نماز جنازہ قبول ہو گیا تو سب کے گناہ بخشے جائیں گے۔ میرے لیے، میں جانتے ہیں کہ میں حرمین کے سفر میں تھا اور احرام کی حالت میں تھا جب یہ معاملات ہوئے، تو یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، بس میں 1 سے 1.5 منٹ لوں گا اور پھر نماز جنازہ ہم ادا کرتے ہیں۔ میری والدہ علیل تھیں، تو گزشتہ مہینے نومبر میں میرا ارادہ تھا عمرہ شریف کی ادائیگی کا، تو سارے معاملات تھے۔ جس رات میں نے جانا تھا اسی دن والدہ صاحبہ انتہائی ایمرجنسی کی کیفیت بن گئی، تو میں نے 1.25 مہینہ ٹکٹ آگے کروا دی۔ تو جب میں گھر میں تھا، خدمت کرتا تھا، تو میں ایک ہی کہتا تھا کہ میں نے نہیں جانا۔ تو والدہ صاحبہ نے، لاڑ میں بندہ لڑتا ہے نا، تو لڑتی تھی کہ 3 دفعہ تم نے مجھے عمرہ کروایا ہے۔ اس گناہگار نے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو ویل چیئر پر، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ میں نے وہاں خدمت کی ہے۔ بھائی امین یہاں موجود ہیں، بھائی نبیل بھی یہاں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ شامل تھے۔ میں کہتا تھا کہ میں نے عمرے پہ نہیں جانا، میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے، تو مجھے فرماتی تھی، پنجابی میں کہتی تھی، تو مال عمرہ بھی نہیں کر سکتا، تیری ٹکٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، نیت بدل ہے، میری نیت کر لیں۔ تو واللہ باللہ تاللہ باوضو کھڑا ہوں، پھر میں والدہ کی نیت لے کے گیا ہوں۔ کل غالباً یہی ٹائم تھا، میں مقات مدینہ بیر علی پر تھا، اور احرام پہن کر جب میں احرام کے نفل پڑھ رہا تھا تو اپنی والدہ کے نفل پڑھ رہا تھا۔ احرام جب میں نے باندھا ہے تو میں نے اپنی والدہ کا احرام باندھا ہے، اور جب میں روزے اقدس سے سلام پیش کر کے نکل رہا تھا کہ چند دن بعد میں نے دوبارہ مدینہ آنا ہے، تو میں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض گزار تھا، یا رسول اللہ مجھ سے میری والدہ کی پریشانی، اذیت، تکلیف نہیں دیکھی جائے گی۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑیاں تھیں، آخری دن انہیں کچھ تکلیف رہی ہے، لیکن وہ شدید تکلیف کے خون کی الٹی آنا یا پھر وہ جو معاملات ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھنے ہوئے، اللہ نے فضل کرم کے معاملے فرما دیے۔ اور میں ہمشیرگان کو بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، والدہ کا دنیا سے جانا بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یا کوئی میڈیکل والے ہمیں کہیں کہ اپنے والدین کو ہمارے حوالے کرو، 1 سال بعد انہیں 30 سال کا جوان واپس لے لے گا، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہم فوراً کریں گے۔ 1 سال کے بعد والدہ والد 30 سال کے جوان ہو جائیں گے، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے یہ کہہ رہا تھا، یہی سمجھ لو ہم نے انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ نے کرم کیا، حضور کی شفاعت نصیب ہوئی اور ہمارے عمل اس قابل ہوئے، تو جنت میں جا کر والدہ کو جوانی میں ملے ساری بیماریاں۔ یہ نقطہ نظر رکھیں تو پھر دل کو کچھ قرار آ جاتا ہے۔ ابھی زیادہ گفتگو کا وقت نہیں، میں پاکستان میں قرب و جوار کے کسی بھی شہر میں کسی بھی آستانے میں کہیں بھی کال کرتا تو سب نے آ جانا تھا،
ایک تو میں حالت حرام میں تھا جب میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، مکہ شریف کے قریب پہنچا جب مجھے یہ خبر ملی، تو میں نے پھر قبلہ سید عثمان شاہ صاحب، ویسے میرے بھائیوں نے، بھائی عثمان خادم ہیں، بھائی رمیز ہیں، عثمان ہیں، انہوں نے کمی نہیں رہنے دی، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میرے آنے سے پہلے سارے معاملات کر لیے ہیں، بالکل انہوں نے کمی نہیں چھوڑی میرے بھائیوں نے۔ اور اس وقت ہمارے جو بزرگ ہیں وہ میرے ماموں جی قبلہ عبدالقیوم صاحب ہیں، ہمارے بھائی سرور ہیں، انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، میرے آنے تک سارے معاملات کر لیے ہیں۔ میں آخری گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ میں کسی کو بھی کہتا تو کسی نہ کسی بزرگ نے یہاں آ جانا تھا، شاہ جی سے یہی فیصلہ ہوا، یہی معاملہ بنا کہ جو موقع پر موجود ہوگا ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے۔ استاذ مکرم ہمارے استاد قبلہ علامہ مظہر حسین نقشبندی صاحب اس وقت مدینہ شریف میں ہیں، تو ان کے قائم مقام ہیں حافظ ممتاز حسین صاحب ہیں، سید انوار شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، تو ان سے جو مشورہ ہوا ہے تو قبلہ فخر السادات ایک بعمل نوجوان قیادت رکھنے والی شخصیت سید عمار الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں موجود ہیں، تو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ہم شاہ جی کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آل رسول، رسول اللہ کی آل کا فرزند میری والدہ کے لیے امامت کے فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی توبہ کی دعا مانگے۔ اللہ کریم ہمارا اس عبادت کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ موسم کی شدت ایسی ہے تو بروز اتوار، پرسوں بروز اتوار تقریباً 11:30 بجے میرے غریب خانے پر ہی ختم کل شریف کی محفل ہوگی، اور احباب سے گزارش ہے اس میں شرکت فرمائیں، اور جو مہمان احباب ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی نماز جنازہ کے بعد کھانا تناول کر کے جائیں۔ نیت اور طریقہ آپ جانتے ہیں، میں دہرا دیتا ہوں، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے، درود شریف واسطے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا واسطے حاضر میت کی، یہ نیت ہے۔ اللہ کریم ہمارا نماز جنازہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔